السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مخارج کے بارے میں جانیں گے۔ مخارج کیا ہوتے ہیں، مخارج کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مخرج کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین، مخارج کہتے ہیں ان حروفوں کو جن کو منہ کے حصے سے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ کے کون سے حصے سے، کون سی جگہ سے، کس جگہ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو مخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے کہ ہم ایک ایک مخرج کو اس کی اپنی جگہ سے نکالیں۔ اگر ہم صحیح طور پر جان لیں گے، پہچان لیں گے اس کو، جو حروف ہوتے ہیں ایک ایک حروف کو اس کی اپنی جگہ سے نکالیں گے، تو ہمارے لیے قرآن پاک کا پڑھنا، مخارج کا نکالنا، حروفوں کو صحیح سے ادا کرنا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پہچان کے پڑھیں گے، جان کے پڑھیں گے، تو ہم یقیناً بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بہت ہی مختصر بتاؤں گا مخارج کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں، جانتے ہیں مخارج کہاں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، یہ جو مخارج ہوتے ہیں ان کے اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اصول عمومی طور پر ان کے 5 اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق، نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتین، اور نمبر 4 جوف دہن، اور نمبر 5 خیشوم، ٹھیک ہے۔ تو حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، انتہائی حلق، وسط حلق، اور ابتدائی حلق، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ہم پہلا مخرج جانیں گے، اس کو ہم کیسے اور کہاں سے نکالتے ہیں، منہ کے کس حصے سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلا مخرج جو ہوتا ہے یہ انتہائی حلق کہتے ہیں، انتہائی حلق۔ یہ جو ہمارا حلق ہوتا ہے، اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں انتہائی حلق۔ یہاں سے حمزہ اور ہا کا مخرج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حمزہ اور ہا ہوتا ہے، جس ہا کو ہم پیٹ سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی حلق، یعنی حلق کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، منہ کا حصہ نہیں، نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے ہم حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، ہم اس کو، ان دونوں حروفوں کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 یہ دوسرا مخرج ہے وسط حلق، ٹھیک ہے۔ وسط حلق یعنی کہ اس سے تھوڑا سا اوپر جو حلق جو ہوتا ہے، اس کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے، بیچ کا حصہ ہوتا ہے، یہاں سے عین اور ہا، عین اور ہا، اس کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے، عین اور ہا، اس کو یہاں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ابتدائی حلق، یعنی جو ہمارا منہ کا حصہ ہوتا ہے، جو حلق ہوتا ہے، یہ سب سے اوپر جو منہ کا حصہ ہوتا ہے، اس کو ابتدائی حلق کہتے ہیں۔ یہاں سے غین اور خا کا مخرج ہوتا ہے، یہاں سے ہم غین اور خا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 یہ زبان کی جڑ، وسط زبان، یا یوں کہیں نوک زبان، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھا مخرج ہوتا ہے، اس کو جو ہے ہم زبان کی جڑ اور تالو کا جو نرم حصہ ہوتا ہے، یہاں سے ہم قاف نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف، جو بڑا قاف ہوتا ہے، ہم اس کو یہاں سے نکالتے ہیں، جو زبان کی جڑ اور تالو کا جو نرم حصہ ہوتا ہے، جو اندر کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے قاف، اس کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں۔ اور ناظرین، اور اسی طرح جو چھوٹا کاف ہوتا ہے، اس کو بھی ہم وہاں سے نکالتے ہیں، لیکن تھوڑا سا منہ کی طرف
ہٹ کر جو زبان کی جڑ ہوتی ہے اور تالو کا جو سخت حصہ ہوتا ہے، یہاں سے ہم کاف، چھوٹا کاف، کاف، ہم اس کو یہاں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے نمبر 5 تک ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ابھی یہ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے بعد ہم اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جانیں گے کہ حروف جو ہیں ان کو کیسے ادا کرتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہیں، منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے جاننا، بہت لازم ہے جاننا ہمارے لیے، کیونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔